کئی صدیوں پہلے کی بات ہے، ایک شہر کے چند نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک مشکل فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے ارد گرد کا ماحول ان کے عقیدے کے خلاف ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے، لیکن یہ معمولی پناہ نہیں تھی۔ اللہ کے حکم سے وہ نوجوان 309 سال تک گہری نیند میں چلے گئے۔ جب وہ جاگے تو دنیا بدل چکی تھی اور وہ خود ایک معجزے کا حصہ بن چکے تھے۔ یہ ہے اصحاب کہف کی داستان، جو ایمان، قربانی اور اللہ کی قدرت کی ایک بے مثال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مومنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وسڈم بائی مومنہ۔ ابن اسحاق نے عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ قریش مکہ میں یہ مشورہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ایسا کوئی یقینی فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ صادق ہیں یا کاذب، تاکہ ہم ان کے متعلق اپنی آخری رائے پر عمل کر سکیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے کو یہودی مدینہ سے حل کیا جائے، کیونکہ وہ خود کو اہل کتاب کہتے ہیں اور وہ صاحب علم بھی ہے۔ قریش نے اس غرض سے نضر بن حارث اور عقبہ ابن معیط پر مشتمل ایک وفد علماء یہود کے پاس بھیجا۔ علماء یہود نے ان سے کہا کہ تم ان سے صرف 3 باتیں دریافت کرو، اگر وہ صحیح جواب دیں تو بلا شبہ وہ خدا کے سچے رسول ہیں۔ ان 3 سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان پر کیا گزرا۔ قریش نے اس بات کو بہت پسند کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوالات کیے۔ رسول اللہ کو وحی کے ذریعے سے پورے واقعے سے آگاہ کر دیا گیا اور رسول اللہ نے سورہ کہف کی تلاوت کر کے ان واقعات کی حقیقت قریش پر واضح کر دی۔ کہف لغت میں پہاڑ کے اندر وسیع غار کو کہتے ہیں، جبکہ رقیم کے متعلق 2 اقوال مشہور ہیں۔ رقیم بمانی مکتوب، چونکہ بادشاہ وقت نے ان کی تلاش کے بعد ان کے نام پتر کی ایک تختی پر کندہ کر دیے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا قول عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ آئلہ کے قریب ایک شہر کا نام ہے اور یہ روم میں واقع ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے کے بعد کا ہے۔ قصص القرآن سیوہاروی نے لکھا ہے کہ یہ قبیلے انباط سے تعلق رکھتا ہے اور نابت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام ہے، مگر حجاز سے نکل کر دوسرے علاقوں میں بس جانے کی وجہ سے یہ عربوں کے لیے اجنبی ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیاتنا عجباً یعنی ایک عجیب نشانی کہا ہے۔ آخر ایسا کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اصحاب کہف یہ وہ چند نوجوان تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر تھے اور یہ شاہی لوگوں کی اولاد تھی۔ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جن کا نام دقیانوس تھا۔ یہ مشرک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے بتوں کے لیے سجدہ کرنے اور ان کی قربانی کرنے پر مجبور کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور ان نوجوانوں نے بادشاہ کے دربار میں ایک زبردست تقریر کی اور تقریر میں یہ کہا کہ یہ بت ہمارے خدا نہیں، ہمارا خدا تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا خدا ہے اور ہم ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، اور تم ان بتوں کو خدا کہتے ہو، ان کی خدائی پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یہ تو تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں، اگر تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے تو یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء و بہتان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اصحاب کہف کی اس تقریر پر بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور حکم دیا کہ سجدہ کرو ورنہ قتل کیے جاؤ گے۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے مہلت طلب کی۔ بادشاہ نے جب مہلت دی تو ان سب نے آ کر آپس میں مشورہ کیا کہ جب تم نے اس قوم اور ان کے معبودوں کو جو اللہ کے سوا ہے ترک ہی کر دیا ہے اور ان سے کنارہ کشی کر لی تو چلو اس غار میں، اس میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا اور تمہارے کام میں آسانی کرے گا۔
غار کی کیفیت بڑی عجیب تھی، اندر سے بہت وسیع تھا۔ طلوع و غروب آفتاب کے وقت سورج کی گرمی اندر نہیں پہنچ پاتی تھی۔ ایسی کیفیت جو نہ بہت تاریکی اور نہ بہت روشنی تھی۔ ہر وقت تازہ ہوا اندر آتی جاتی رہتی تھی۔ چونکہ انہوں نے اللہ کے نام پر غیرت کی تھی، اس لیے اللہ نے ان کی زندگی کے حفاظت کا ذمہ لیا۔ جیسے یہ نوجوان غار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند طاری فرما دیتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا تو دیا لیکن آنکھیں ان کی کھلی چھوڑ دی، اس لیے تاکہ آنکھیں خراب نہ ہو، اور خواب ہی کی حالت میں ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہتا تھا تاکہ ان کے جسم خراب ہونے سے محفوظ رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا محافظ بن جائے، پھر پوری دنیا بھی مل جائے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ادھر بادشاہ ان کو تلاش کرنے لگے لیکن ناکام رہا۔ 309 سال تک یہ نوجوان اسی غار میں سوئے رہے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ 309 سال کے بعد ان کے علاقے میں عیسائیت پھیل گئی تھی۔ اس وقت جو بادشاہ تھا تو اس کے دربار میں بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بحث چھڑ گئی تھی کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اسی دوران اللہ نے فیصلہ کیا اور ان نوجوانوں کو بیدار کیا۔ جب وہ نوجوان بیدار ہو جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا عرصہ رہے۔ کسی نے ایک دن کہا تو کسی نے دن کا کچھ حصہ کہا۔ آخر کار انہوں نے ایک نوجوان کو سکہ دے کر شہر کانے کے لیے بھیج دیا اور یہ بھی بتایا کہ شہر والوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم کون ہیں۔ جب وہ نوجوان شہر گیا تو اس نے دیکھا کہ تمام شہر کا نقشہ بدل گیا ہے۔ وہ ایک نان بائی کی دکان پر گیا۔ جب اس کو سکہ پکڑایا تو اس نے دیکھا کہ یہ سکہ تو قدیم ہے۔ ہوتے ہوتے یہ بات اس وقت کے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی اور اسی طرح بات کھل گئی۔ یہاں مشرک بادشاہوں کا دور ختم ہو چکا تھا اور یہاں کے باشندوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اس نوجوان نے کسی طرح مجمع سے جان بچا کر پہاڑ کی راہ لی اور اپنے دوستوں میں پہنچ کر ان کو سارا واقعہ سنا دیا۔ شہر والوں نے ان سے اصرار کیا کہ شہر میں جا کر زندگی بسر کریں، لیکن ان نوجوانوں نے اسی غار کو پسند کیا اور اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزار دی۔ اس واقعے میں اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ واقعہ صبر، ایمان اور اللہ کی مدد پر یقین رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔